خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب، اس کا 4، 5واں اور 6 باب۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے، خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزہ کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزہ کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا، اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے، اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے، اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا۔ سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو۔ اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا منہ بنے گا، اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا، سلامت جا۔ اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے،
اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹھے کو مار ڈالوں گا۔ اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب سفورا نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دلہا ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھیں ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا، اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا، دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں، اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو۔ اور اسی دن فرعون نے بگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا، جیسے اب تک دیتے رہے۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹوریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں۔ تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ تب بگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے، میں تم کو بھس نہیں دینے کا، تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھس کے عوض کھونٹی جمع کریں، اور بگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں؟ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟
تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا، اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا، تم سب کاہل ہو، کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ، کام کرو، کیونکہ بھس تم کو نہیں ملے گا، اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے ان لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زور آور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائی قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا، اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے، ان کو دوں گا۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر، جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے، اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ اور جس ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں، فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمعون یہ تھے: یمویل اور یمین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی، ان کے نام یہ ہیں: جیرسون
اور کہات اور مراری اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی جیرسون لبنا اور سمئی تھے، انہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی کہات امرام اور اظہار اور حبرون اور عزرییل تھے۔ اور کہات کی عمر 133 برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری مہلی اور موشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے۔ اور امرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیاہ کیا، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور امرام کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی اظہار کورے اور نفج اور ذکری تھے۔ اور بنی عزرییل مسائل اور الصفن اور ستری تھے۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امینداب کی بیٹی الیسبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور اتمر پیدا ہوئے۔ اور بنی کورے اسیر اور الکنا اور ابیاسف تھے، اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا، اس سے فنہاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کیں تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔